ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب, بزرگی کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو ہمارے ہاں عصر حاضر میں بزرگی کی علامات میں جو رسومات ہیں اس کے اوپر ہمارا بڑا زور ہوتا ہے, اور ہمارے لیے شاید کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ جو ظاہری وضاقتہ ہے, جبہ کبا ہے, دستار ہے, یا ایک خاص قسم کی جو وردی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بزرگی کی خاص علامت ہے. آپ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اور آپ کو تمام احباب کو ARYQ TV کی تمام ٹیم کو مبارکباد, اور اس خوبصورت اور مبارک موقع پر دعا ہے کہ اللہ کریم فیض فرید سے سب کو فیضیاب فرمائے. اللہم ربنا. صفدر بھائی, اولیاء کرام کے مختلف مناہج ہیں. کچھ بزرگ وہ ہیں جو سالک کو ظاہر سے باطن سنوارنے کی طرف سفر کرواتے ہیں, درست, اور کچھ وہ ہیں جو باطن سے ظاہر کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ اصل میں باطن کا سنوارنا ہے. جی درست. اچھا, صوفیاء کرام کے ہاں کچھ ہمیں اہل اللہ وہ ملتے ہیں کہ جو ظاہری وضاقتہ کو پہلے سنوارتے ہیں, اور پھر جب انسان کو ظاہری طور پر سنوار لیتے ہیں پھر ان کے اندر یہ ایک تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ یار ظاہر تیرا تو اب شریعت کے مطابق ہو گیا, باطن کو بھی سنوار لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی مزے کی بات ہے, میرے باقی بزرگ جو بھی اس بات سے ایگری کریں گے. ہمارے ہاں کامنلی کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ باطن اور باطن کی بات ہوتی ہے. جس طرح آپ نے ظاہر سنوارنے کی بات کی ہے, ویسے یہ بات بھی بہت کم کی جاتی ہے. جی ہاں, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے آداب بیان فرمائے. جی درست ہے. اور آپ شمائل ترمذی پڑھیے اور دیگر کتب حدیث پڑھیے, اس میں باقاعدہ کتاب اللباس کے حوالے سے چیپٹر درج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر صورتحال کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. اور ہمارے صوفیہ کے ہاں کلا پوشی, خلعت کا عطا کیا جانا, خلافت دینے کے بعد اور گڈڑی عطا کیا جانا, یہ سارے چیزیں ہماری رسومات میں اہل تصوف کے ہاں شامل ہیں. جی درست ہے. لیکن باطن کی طرف زیادہ توجہ ہے, جو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر سے باطن کی طرف. اور دوسرے جو منہج رکھنے والے صوفیاں ہیں وہ باطن کو پہلے سنوارتے ہیں, اندر کو سنوارتے ہیں, اور پھر اندر سے جو نکلتا ہے پھر ظاہر خود بخود سمر جاتا ہے. اللہ تو اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کی پھر اپنی خوبصورتی ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بنیاد جو ہے وہ باطن ہے, بنیاد اندر ہے. انما الاعمال بالنیات, وہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے معروف وہ اشعار اور ابیات ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں. اور اسی طرح آپ لاسٹ پہ فرماتے ہیں کہ رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں. تو اصل میں تعلق نیت کے ساتھ ہے, باطن کے ساتھ. درست. اسی طرح حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک معروف شاعر معروف ہیں لیکن وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے. وہ فرماتے ہیں ہر کے چہرہ برفتوخ, ہر نہ چہرہ افروخت دلبری داند, نہ ہر کے آئینہ سازد سکندری داند, ہزار نقطہ بریک طرز مو اینجاست, نہ ہر کے سر بتراشد قلندری داند. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں تو چہرے کا بناؤ سنگار بنا لیتا ہے وہ دلبر نہیں بن جاتا, اور جو آئینہ سازی جانتا ہے وہ سکندر نہیں ہو جاتا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سر کو مڈوا لے اور بال ترشوا لے اور وہ سمجھے کہ میں قلندر بن گیا ہوں, ایسے قلندر نہیں بنتے, قلندر اندر سے بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں باطن کو سنوارنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, لیکن ظاہر بھی شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس وہ اندر کی بات ہے, اب نماز کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نماز تو دل کی نماز ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ظاہری طور پر پڑھی ہے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کے اپنے فضائل و برکات ہیں اور باطن کے اپنے فضائل و برکات ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. اب وضو دیکھ لیجئے, وضو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کے لیے. اب نماز ہم ادا کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, بازو دھوتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, یہ ظاہر ہے, ظاہر کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چہرہ دھوتے ہو تو اللہ تعالیٰ چہرے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, جب بازو دھوتے ہو تو بازو کے گناہ نکل جاتے ہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود صاحب کشف اور صاحب کرامت صوفیاء میں سے تھے, وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ جو بندہ وضو کر رہا ہے, آنکھیں دھوتا ہے, منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ ادھر سے نکل رہے ہوتے ہیں, اور بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ جو مستعمل پانی ہے نا, یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ ناپاک ہوتا ہے. صاحبین کا موقف یہ ہے کہ مستعمل پانی طاہر ہے, مطہر نہیں ہے.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ پاک ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ باطن سے اس طرح گناہ جڑ رہے ہیں. تو ظاہر کے اپنے معاملات ہیں اور باطن کے اپنے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کو جدا نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح, بہت شکریہ, اور بڑی قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس گفتگو میں عنایت کر دی ہیں.